الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جامع ترمذی کی روایت حدیث نمبر 682 682۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ابھی شروع ہی ہوتی ہے، صفدت الشیاطین و مردۃ الجن، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، سرکش جنوں کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پورا رمضان جہنم کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، ان میں سے پھر پورا رمضان کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ندا دینے والا، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیاں کرنے والے اور زیادہ نیکیاں کر لے۔ با یا باغی الشر اکثر، اور اے برائیاں کرنے والے اب تو رک جا، اب تو باز آ جا۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور ان راتوں میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ ہر رات میں ایسے ہی ہے۔ رمضان المبارک کی تمام راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتے رہتے ہیں کہ برائیاں کرنے والے رک جائیں، اچھائیاں کرنے والے اور زیادہ کر لیں۔ اللہ جہنم سے آزادیاں دیتا ہے، اور یہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں یہ بابرکت راتیں ہیں جن میں یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی بخششیں وہ چلتی ہی رہتی ہیں۔ اگر آپ عام طور پہ دیکھا جائے کہ اگر مثال کے طور پر پاکستان اور انڈیا کا ایک میچ رات کے 2 بجے شروع ہو اور 5 بجے ختم ہو تو ساری قوم جاگ جائے گی، ساری قوم اٹھ کے اس میچ کو دیکھ رہی ہوگی، فجر کے ٹائم بند ہوگا، ساری قوم نماز پڑھے بغیر سو جائے گی۔ تو یہ رمضان کی راتیں، ان کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنی چاہیے۔ اور پھر یہ رمضان میں بھی ایسے ہے، اور رمضان کے بغیر باقی جو ایام ہیں ان میں بھی ایسے ہی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7494، 7494، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ ہر رات میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ حین یبقی ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری تیسرا حصہ رہ جاتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ رات کے ختم ہونے میں کوئی 2 گھنٹے جب باقی ہوتے ہیں تو یہ اس کا تقریباً ثلث حصہ بن جاتا ہے، 1/3 بنتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ ندا لگاتے ہیں، من یدعونی فاستجیب لہ، جو مجھ سے دعا مانگنا چاہتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، جس نے مجھ سے سوال کرنا ہے مانگ لے میں اس کو عطا کرتا ہوں، جس نے مجھ سے معافی مانگنی ہے، من یستغفرنی، جو مجھ سے معافی مانگتا ہے مانگ لے، فاغفر لہ، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ رمضان کی راتیں بھی اور غیر رمضان کی باقی ایام میں بھی راتوں کو اللہ تعالیٰ ندائیں لگا لگا کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کسی نے معافی مانگنی ہے تو مانگ لے، کسی نے ہم سے مانگنا ہے تو مانگ لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں، اور یہ صحیح بخاری میں قصہ ہے، حدیث نمبر 4837، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو اٹھ اٹھ کے اتنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں سوج جاتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور آپ کا تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اگلا پچھلا آپ کا تو کوئی ایسا کھاتا ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ ہی رکھا ہے، تو پھر آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ گویا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے والے کی بات ہے۔ تو آج موقع ہے کہ نوجوان بھی سوچے، اگر نوجوان اب سے ہی یہ عزم کر لے کہ رات کو فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے، پونا گھنٹہ پہلے اٹھ کے کچھ رکعتیں پڑھنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، تو پھر یہ ان خوش نصیب بندوں میں داخل ہو جائے گا جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزری، اسے اللہ تعالیٰ کے عرش عظیم کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ تو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ ہدایت اور روایت شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، ایسے مسند احمد میں بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا کہ ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر کسی بندے کے بارے میں یہ ذکر کیا کہ ان فلانا یصلی باللیل فاذا اصبح سرقا،
فلاں بندہ رات کو نماز بھی پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، صبح ہوتی ہے تو چوری کر لیتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ سینہاہ ما تقول، جو تم کہہ رہے ہو اگر وہ ایسے ہی قیام اللیل کرتا رہے تو یہ برائیوں سے رک جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بندہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ برائیاں میں چھوڑ نہیں سکتا، چھوٹتی نہیں، کیا کروں، کمزور آدمی ہوں، شیطان کا غلبہ ہے، فتنے زیادہ ہیں، تو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے بھی روک دیتی ہے، برے کاموں سے بھی روک دیتی ہے۔ 5 وقت کے پابند بن جاؤ، دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بندہ برائیوں سے رک جاتا ہے۔ رات کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو منانا شروع کر لو، اللہ تعالیٰ برائیوں سے محفوظ فرما دیں گے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 2527، اور یہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن درجے کی کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت غرفا ترا ظہورها من بطونها و بطونها من ظہورها، کہ جنت میں کچھ ایسے کمرے ہیں، ایسے بالا خانے ہیں، ایسے بہترین اللہ تعالیٰ نے کمرے لوگوں کے لیے رکھے ہیں کہ اندر سے دیکھو گے تو باہر کا سارا منظر خوبصورتی نظر آ رہی ہے، باہر سے دیکھو تو اندر کی ساری خوبصورتی زینت نظر آ رہی ہے۔ ایک رابی نے پوچھ لیا کہ حضور یہ کمرے، اس طرح کے بالا خانے، یہ ملیں گے کس کو؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لمن اطاب الکلام، جس کی کلام اچھی ہے، جو اچھی بات کرتا ہے، وہ اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ ادام الصیام، ہمیشہ روزے رکھتا ہے، گویا کہ فرضی روزے بھی ان کا بھی پابند ہے، نفلی روزے بھی رکھے، وصلی باللیل والناس نیام، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کے جو بندہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تہجد پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اسے جنت کے یہ بالا خانے بھی مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔